تھی، فرشتہ اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کے رسول۔ معزز سامعین و سامعات، سوچئے وہ ہستی جس کو فرشتہ سلام کر رہا ہے، ایسی ہستی کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ خود کا آخری وقت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، جبرائیل علیہ السلام گئے اور پوچھ کر آئے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کی امت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا۔ معزز سامعین و سامعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی نشانی بھی بتا دیجئے۔ کہنے لگے کہ جب گھر گھر باغ و ذلیل کیا جانے لگے گا۔ معزز سامعین و سامعات، ایک ایسا واقعہ جو ہمارے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ طائف کے سفر میں، طائف میں جب آپ گئے تو آپ کی وہ حالت کر دی گئی کہ خون نالیوں سے بہہ بہہ کر جوتوں میں جم گیا۔ معزز سامعات، وہ حالت تھی۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے، آپ کو کندھے پر ڈالا اور لے کر جانے لگے۔ راستے میں ایک ایسے قاتل کا باغ پڑتا تھا جو آپ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، وہ تھا عتبہ۔ جب اس نے آپ کی حالت دیکھی تو کہنے لگا اے ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کا کیا حال کیا ہے، ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کا کیا حال کیا ہے۔ ذرا سوچئے کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی۔ ایک قاتل، ایک قتل کرنے والا، ایک جان کا دشمن کہہ رہا ہے کہ کیا حال کیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، وہ غلام، انہوں نے اپنے باغ سے انگور توڑے اور غلام کے ہاتھ بھیجے اور کہا کہ محمد سے کہنا کہ واپس نہ کرے۔ جب وہ گیا تو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کہاں کے ہیں، یہ الفاظ تو ہمارے یہاں ادا نہیں کیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے بھائی کا شہر ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ سنے، آپ کے قدموں میں گر پڑا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ۔ معزز سامعین و سامعات، ایک ایسے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچے، پیر میں دھڑانے لگے، پورے کانپنے لگے اور دھاڑ گر پڑے، کہنے لگے اے محمد آپ کہاں چلے گئے؟ اور قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ 6 مہینے کے لیے جنگ پہ چلے گئے۔ 6 مہینے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بلال، ہم کیا گئے، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ اے بلال، ہم کیا گئے، اذان بلالی بھی ختم ہو گئی۔ جیسے ہی یہ سنا خواب سے بیدار ہوئے، تڑپ تڑپ کر رونے لگے اور کہنے لگے اے محمد، لیکن آپ تو وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے۔ معزز سامعات، آپ تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ جب سے نکلے اور آپ کے شہر پہنچے، 21 دن کا سفر صرف 7 دن میں طے کیا۔ نہ کھانا کھاتے، نہ کسی اور چیز کے لیے رکتے، بس نماز کے لیے رکتے۔ معزز سامعین و سامعات، جب آپ کے شہر پہنچے تو چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے، اے محمد، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں ہیں؟ میں آ گیا ہوں۔ لیکن آپ تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ معزز سامعین و سامعات، کتنا دردناک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر لپٹ گئے اور کہنے لگے اے محمد، آج میں ہوں تو آپ نہیں ہیں، آج میں ہوں تو آپ کی جھلک نظر نہیں آ رہی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، لوگوں نے چاہا کہ پھر اذان بلالی دی جائے، لیکن ہمت نہ پڑی کیونکہ آپ اس طرح رو رہے تھے۔ حضرت حسین کو آگے بڑھایا اور کہا کہ جاؤ چچا جان سے درخواست کرو کہ اذان دے۔ آپ گئے تو اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی الفاظ ادا کیے اللہ اکبر اللہ
تشریف لے جا چکے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اب میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں آپ کی سنت کو اپناتے رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری ہو۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔